اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج میں اس شہر میں ہوں جس شہر میں میں پیدا ہوا۔ یہ جنوبی پنجاب کا ایک دور افتادہ شہر، میرا پیارا شہر، میری جنم بھومی میلسی ہے، اور اسی گھر میں ہوں جس گھر میں میں نے جنم لیا۔ یہی میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ 9th کلاس میں تھا، ہمارے ایک استاد پروفیسر علی شیر طور، جو اس وقت پروفیسر نہیں تھے، استاد تھے، تو مجھے کہا گیا کہ ان کے لیے کوئی الوداعی نظم لکھیں۔ تو میں نے کچھ لکھا، مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ نظم وزن میں نہیں تھی۔ پھر ایک دن رات کو کچھ آوازیں آ رہی تھیں، اور مجھے وہ آوازیں مسجد سے آتی ہوئی نہیں لگیں، کیونکہ مسجد سے عموماً نعت خوانی کی، اذان کی، محفل میلاد کی اور علماء کی تقاریر کی آوازیں ہمارے گھر میں آتی تھیں۔ یہ آوازیں کچھ مختلف تھیں۔ میں ان آوازوں کے تعاقب میں جب گیا تو بلدیہ کا ایک باغ ہے ہمارے گھر کے قریب، اس باغ میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب کچھ پڑھ رہے تھے۔ جب وہ پڑھتے تو مجمع واہ واہ کرتا۔ مجھے اس وقت تک معلوم نہیں تھا کہ یہ محفل مشاعرہ ہے، جو صاحب پڑھ رہے ہیں وہ شاعر ہیں، اور یہ واہ واہ کی آواز جو ہے ان کے اشعار پر ایک اپریسیشن ہے، ایک داد ہے، ایک خوشی کا اظہار ہے کہ یہ بہت اچھی شاعری ہے۔ جیسے ایک بچہ کسی ماحول میں جاتا ہے تو ماحول کو اپنا لیتا ہے۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ یہ 1975 کے اواخر یا 76 کا واقعہ ہے۔ 1977 میں میرے والد اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس صدمے نے ہماری پورے خاندان کو نڈھال کر دیا۔ مجھے بہت محسوس ہوا ان کا جانا۔ شاعری تو میں کرتا تھا، تو اس غم نے میری شاعری کو مہمیز کیا۔ میں نے کچھ اور لکھنا شروع کر دیا۔ 2-3 کاپیاں میں نے بھر دیں، اور مجھے خوشی کا احساس ہوتا تھا کہ میری کتابیں جو ہیں وہ بن رہی ہیں اور کتابیں شائع ہوں گی۔ میں ایک دن یہاں ایک شاعر، یہ وہی شاعر جن کو میں نے مشاعرے میں سنا تھا اور سب سے زیادہ داد مل رہی تھی، یہ تھے نذیر اصفر۔ نذیر اصفر صاحب کے پاس میں گیا، میں نے اپنی وہ ڈائریاں دکھائیں، انہوں نے کچھ چیزیں دیکھی، انہوں نے کہا بیٹا یہ وزن میں نہیں ہے۔ شاعری جو ہوتی ہے اس کی بحر ہوتی ہے، اس کا وزن ہوتا ہے، اس کے بغیر شاعری ہو نہیں سکتی۔ انہوں نے مجھے کچھ سمجھایا کہ کیسے ردم کو کیچ کیا جاتا ہے۔ میں نے کوشش کی، لیکن میں اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جیسی میں شاعری کرتا تھا ویسی میں کرتا رہا۔ ایک دن وہ مجھے بازار میں ملے، مجھے کہنے لگے کہ تم پھر نہیں آئے میرے پاس۔ میں نے کہا حضور آپ نے کہا تھا کہ تو یہ شاعری وزن میں نہیں ہے، جس کا مطلب مجھے یہ سمجھ آیا کہ میں شاعر نہیں بن سکتا۔ تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، تم شاعر بن سکتے ہو۔ میں دوبارہ چلا گیا، دوبارہ انہوں نے سمجھایا۔ اس زمانے میں یہاں میلسی میں شعراء کی ایک کہکشاں تھی، بہت سے شاعر تھے۔ سید علی اطہر اثر کی سرپرستی میں بزم ادب کام کر رہی تھی۔ بزم ادب کے طرح ہی مشاعرے ہوتے تھے، مصرع دیا جاتا، اس پر تمام شعراء طب آزمائی کرتے۔ تو ایک مصرعے پر مجھے نذیر اصفر صاحب نے کہا کہ اسے اکیلے بیٹھ کے گنگناؤ، 2-3 دن گنگناتے رہو، اس کا ردم تمہارے اندر بیٹھ جائے گا، اور پھر تم جب اس پہ لکھو گے تو وہ وزن میں ہوگا۔ خدا کا کرم ہوا،
کہ میرے اندر جو ردم موجود تھا وہ ردم دریافت ہو گیا اور میں وزن میں لکھنے لگا۔ یہ میری شاعری کا آغاز تھا۔ جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ 1977 میں والد محترم کے انتقال کے بعد میں نے شاعری پر بہت توجہ دی۔ ہماری والدہ پسند نہیں کرتی تھیں کہ شاعر بنوں میں۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ والد کا سایہ سر پہ نہیں ہے، اگر یہ شاعری کی طرف چلا گیا تو یہ پڑھے گا نہیں، اس کا فیوچر نہیں بنے گا۔ چنانچہ انہوں نے گھر میں میرے شعر کہنے پر پابندی لگا رکھی تھی اور میں شعر نہیں کہہ سکتا تھا۔ ایک دو بار ایسا ہوا، رات کو شب مہتاب تھی، میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ صحن میں سوئے ہوئے تھے ہم لوگ، تو میں نے دیکھا کہ ماں سوئی ہوئی ہے اور میں نے کوشش کی، کاغذ میں نے رکھا ہوا تھا، کاغذ اور پینسل نکال کے میں لکھنے ہی والا تھا کہ وہ جاگ پڑی۔ انہوں نے کہا تو پھر شاعری کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ ایک ایسا مسئلہ تھا کہ میں اس سے کیسے نکلوں، کیا کروں۔ اسی دوران میں روزنامہ آفتاب ملتان میں شائع ہوتا تھا، اس کے ادبی ایڈیشن کو کیف انصاری جو ڈی جی خان کے بہت بڑے شاعر تھے غزل کے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے صفحے اول کے شعراء جو گزرے ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، بہت کمال شاعر تھے، وہ اس صفحے کے انچارج تھے۔ میں نے ایک دن ایک طرح غزل انہیں بھیجی، مصرع تھا شب کی دیوار گرے صبح کا منظر جاگے، اس پر میں نے غزل کہی تھی اور میرا خیال تھا کون سی وہ چھاپیں گے۔ جب روزنامہ آفتاب کا ادبی ایڈیشن آیا، میں نے دیکھا میری غزل چھپی ہوئی تھی، تو مجھے اتنی ایکسائٹمنٹ ہوئی کہ جیسے مجھے زندگی کی ایک بہت بڑی کامیابی مل گئی ہو، بہت بڑی خوشی تھی میرے لیے وہ۔ رات کو میں اٹھ کے تھوڑی دیر بعد دیکھتا تھا، محسوس کرتا تھا کہ یہ میری غزل چھپی ہوئی ہے۔ خواتین و حضرات، زندگی میں مجھے ایسی ایکسائٹمنٹ پھر نہیں ملی۔ پوری دنیا میں گھوما ہوں، بہت خوشی ہوتی ہے، اللہ کا بہت شکر گزار ہوں میں، جتنا بھی اس کا شکر ادا کیا جائے اس کی نوازشوں کا بہت کم ہے، لیکن جو خوشی مجھے اس غزل کے چھپنے پر ہوئی تھی وہ پھر نہیں ملی۔ 1978 میں میری ایک غزل روزنامہ ماہ نو میں شائع ہوئی۔ اس غزل کے چھپنے پر بھی میں یقیناً بہت سرشار تھا کہ کشور ناہید اس کی چیف ایڈیٹر بہت سخت گیر ایڈیٹر تھی۔ اکثر شعراء کی غزلیں وہ نوٹ لکھ کے واپس بھیج دیتی تھی کہ یہ غزل ناقابل اشاعت ہے۔ انہوں نے میری غزل چھاپی۔ وہ ہمارے خاندان پر ایک غربت کا زمانہ تھا۔ ماں ہماری محنت کر کے ہمارا گھر چلاتی تھی ان دنوں میں۔ بڑے بھائی جو تھے وہ ٹریننگ حاصل کر رہے تھے، پہلے بوسٹن روڈ کالج میں ایف ایس سی کر رہے تھے اور وہ چھوڑ کے آ گئے۔ پھر اسکول ٹیچر کی ٹریننگ کے لیے وہ ملتان میں تھے اس زمانے میں۔ تو ہماری ماں نے ہمارا گھر چلایا کڑھائی کر کے، اور میں جب سوچتا ہوں تو مجھے عجیب ایک دکھ کی کیفیت میں چلا جاتا ہوں کہ وہ زمانہ ہماری فیملی نے کس طرح گزارا۔ ایک دن میں گھر میں آیا تو ماں نے گوشت پکایا ہوا تھا اور مجھے پوچھنے لگی کہ یہ شاعری جو ہوتی ہے اس کے پیسے بھی ملتے ہیں؟ میں نے کہا ماں اس سے تو لوگوں نے کاریں کوٹھیاں بنا لی۔ میں سمجھا کہ کوئی بریک تھرو ہو رہا ہے تو میں کیوں نہ بڑھا چڑھا کے بات کروں۔ تو کہنے لگی کہ اچھا اگر پیسے اس سے ملتے ہیں اور اس کو فیوچر بنایا جا سکتا ہے تو ضرور کرو شاعری۔ پھر انہوں نے بتایا کہ اس زمانے میں جس دن یہ ہمارے گھر میں
ایک اچھا کھانا بنا تو ماہ 9 سے ایک منی آرڈر کے 29 روپے اس غزل کے گھر موصول ہوئے تھے، جس سے اس دن یہ کھانا بنایا گیا۔ تو یہ لمحہ تھا جب ماں کی دعائیں جو ہیں وہ میرے ساتھ شامل ہوئیں اور میں اس سفر پر آگے نکلا۔ اچھی شاعری کے لیے ہمارا چینل عمیر مشتاق سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔